میں ادھر وہ جب 10 دن اعتکاف کا معاملہ رہا، میں تو حضرت جی بڑا کوڑا کوٹ کر کے نا مجھے تو آگ لگ جاتی تھی حضرت جی کہ کیا ہے حضرت، نماز پڑھنے آئے ہیں حضرت، کو ہے کسی کو حضرت، یہ نماز اللہ کا کام ہے، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں آنا تو پھر اسی رنگ میں آؤ جو رنگ اس کو پسند ہے۔ یہ ظاہری آداب ہے حضرت، سر ڈھام کے آؤ حضرت، ٹوپی رکھو، پگ رکھو، اس کو نہیں یہ پف شف پسند کوئی بھی حضرت، اس کو ایک ہی رنگ پسند ہے اور وہ رنگ اس کے محبوب کا رنگ ہے حضرت، بس۔ اور اقبال نے میں کہتا ہوں نچوڑ دے دیا سارے کے سارے قرآن پاک کا، کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں حضرت۔ یہ حضرت میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی تکبر نہیں کرنے لگا، یہ پتر چیک کرو ایک گھر میں اور پوری 7 میٹر ہے حضرت، اور انشاءاللہ حضرت آپ اگر مجھے مئی میں دیکھ رہے ہیں، آپ جون جولائی اور اگست میں بھی اسی طرح دیکھیں گے حضرت، تو آپ کے خیال میں کیا ہمیں گرمی نہیں لگتی؟ کیا آپ کے جسم اور ہمارے جسم میں کوئی فرق ہے؟ جتنی آپ کو لگتی ہے اتنی مجھے بھی لگتی ہے حضرت، لیکن میں گرمی دیکھوں کہ ان کی پسند دیکھوں حضرت، کیا دیکھوں حضرت جی، گرمی دیکھوں یا ان کی پسند دیکھوں حضرت؟ ان کو پسند ہے، یہ اللہ کے محبوب کا، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں کیوں چھوڑتے ہو اپنے محبوب کے رنگ کو حضرت؟ نہ چھوڑو، نہ چھوڑو پتر، انہوں نہیں یہ پسند ہے، اس کو نہیں پسند۔ اور یہ کئی بار علماء نے اس کو بیان کیا، کہیں یہ بنی اسرائیل میں حضرت کو شخص تھا، وہ لکھا ہے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کے قلب مبارک وہ تکلیف دیتا تھا حضرت۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ حضرت کے انداز میں نا سر پہ پگ باندھ لیتا، وہ حضرت کے انداز میں جبہ پہن لیتا، وہ حضرت کے انداز میں ہاتھ میں عصا پکڑ لیتا، وہ حضرت کی طرح کپڑے پہن لیتا، اور جناب وہ کبھی کسی چونک کبھی کسی چونک کبھی کسی چونک پہ کھڑے ہو کے آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کی نقل اتارتے ہوئے تقریر کرتا حضرت، ٹھیک ہے جی، نقل کرتا حضرت آپ کا قلب مبارک دکھانے کے لیے وہ تقریر کرتا۔ ہاں جی، جب یہ فرعونی غرق ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ پھر گھوم پھر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ بھی تو اذیت دینے والوں میں سے تھا، اور یہ تو اذیت بھی سب سے زیادہ دیتا تھا اس کو، تو پھر آگے سے جو جواب آیا اس کا اے میرے کلیم چھوڑنا اس کو بھی نہیں تھا، لیکن کیا کریں اس کی پگ آپ کی پگ کی طرح ہے، اس کا چہرہ آپ کے چہرے کی طرح ہے، اس کا ڈنڈا آپ کے ڈنڈے کی طرح ہے، اس کا جبہ آپ کے جبے کی طرح ہے، اس کے کپڑے آپ کے کپڑوں کی طرح ہیں، یہ چلتا آپ کی طرح ہے، یہ کلام آپ کے انداز میں کرتا ہے، مجھے تو اس میں سے اپنے کلیم کے رنگ نظر آتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی دل دکھانے کے لیے بھی ان کے رنگ اختیار کرے اللہ ان کو بھی چھوڑے، تو پھر جو ان کی محبت میں ان کے انداز کو اختیار کرے گا اللہ پھر اس پہ کتنا کرم کرے گا۔ اور پھر کہہ دیا اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے پتر یہ نماز رب کا کام ہے پتر، اور دکھ یہ ہے کہ حضرت جی باقیوں دے چھڈو حضرت جی، نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنی آتی کوئی بھی، کوئی سیکھتا بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا سمایا ہے حضرت، سیکھتا بابے حضرت جی بہ کے اپنے پوترے انہوں کہتے ہیں پتر داسا سٹیٹس کیویں لائی دا ہے، میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ اگر کی ہے تو آپ اٹھ کے کہہ سکتے ہیں مولوی جی تو بھی جھوٹ ہی بولے ہیں۔ بابے حضرت اپنے پوترے انہوں کہہ گیا پترا تم داسا ذرا فیس بک تے سٹیٹس چیک کیویں کریدا ہے، میں دیکھتا ہوں حضرت جی، بابے حضرت کہہ رہے ہیں اپنے پوتوں اور پوتیوں کو کہ ویکھاں ذرا فیس بک تے ہے کیویں ہوندا ہے، پتر ہے موبائل دا فلانا فنکشن کیویں کھلدا ہے کیویں چلدا ہے، وہ سیکھا، وہ سیکھنے کو تیار ہیں، نہیں سیکھی تو نماز نہیں سیکھی۔ خدا کی قسم ہے میں باقیوں کی صرف جو نمازی بیٹھے صرف کبھی سیکھ کے پڑھی ہوتی پھر تجھے پتہ لگتا نماز ہے کیا میاں۔ یہ تفسیر کبیر ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ تفسیر لکھی ہے حضرت، آپ اس میں نقل فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ صحابی کہتے ہیں نہیں ہم مسجد ہی میں بیٹھے تھے حضرت، ایک عرابی آیا حضرت اونٹنی پہ، تیزی سے آیا، اونٹنی اس نے دروازے پہ کھڑی کی اور اندر آ کے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں
اس نے اونٹنی باندھی نہیں، بس دروازے پہ کھڑی کی، آ کے نماز میں مشغول ہو گیا۔ فرماتے اس نے بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی حضرت، اور پھر بعد میں وہ دعا میں مشغول ہو گیا۔ میرے خیال میں حضرت ظاہر ہے ایک میرے جو سامعین ہیں ان میں بڑے بڑے امیر لوگ بھی شامل ہیں، کیونکہ پیچھے فیکٹری ایریا ہے حضرت۔ میں کہتا ہوں حضرت جی جتنا کوئی امیر سے امیر ہے وہ بھی اس کنڈیشن پہ نہیں کہ وہ بھی اللہ سے بغیر مانگے اٹھ کے چلا جائے حضرت۔ مجھے اعتکاف میں اچھا خاصا ایک دن مجھے غصہ آ گیا حضرت، جب میں نے نمازیوں کو دیکھا سلام پھیری اٹھ کے ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی کس چیز کی تمہیں اکڑ ہے؟ اکڑ کس چیز کی ہے تمہیں؟ کیوں بھائی اپنے رب کے آگے نہیں گڑ گڑاتے؟ اگر اس نے دیا ہے، اگر اس نے بیٹے بھی دیے ہیں، اگر اس نے بیٹیاں بھی دی ہیں، اس نے کاروبار بھی دیا ہے، اس نے گاڑیاں بھی دی ہیں، اس نے سارا کچھ دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اب تم دعا نہیں مانگو گے اس سے؟ اور بھائی تو بھی بیٹھ کے رو کتے کھو نہ لو، تجھے کس نے کہہ دیا کہ تجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں؟ چلو میرے یار دے جڑے ماڑے انہوں نے بیچارے نے رونا ہی ہے نا بہ کے، یا اللہ کم نہیں، کم دے دے، یا اللہ اولاد نہیں۔ جو ایسے احباب ہیں جن کو اللہ نے بڑا دیا ہے، تو بھائی کیا تم نہیں مانگو گے اپنے اللہ سے؟ تو یا اللہ تو اس ذات کا شکریہ ادا کر، مالک کہیں باہر کیلوں کی ریڑھی نہیں لگوائی تو نے مجھ سے، تجھے کس نے اجازت دے دی کہ تو فرض پڑھ کے تو وہ جا رہا ہے اس طرح؟ کوئی مناجات نہیں، کوئی دعا نہیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تجھے کس نے کہہ دیا؟ گڑ گڑاؤ، رو ذات کے میاں، اس ذات کے آگے گڑ گڑاؤ، اگر اس نے دیا تو شکر کرو میاں۔ میاں صاحب تے آنکھیں آنا حضرت، آپ فرماتے ہیں مت آکھی میں پڑھیا تے مت آکھ میں پڑھیا، رب جبار قہار سنیندہ متا رڑ جاؤ دودھ کڑیا۔ تو زیادہ رو اس کے آگے، کہیں چین نہ لے تجھ سے، تو بہتا رو، کہیں چھین نہ لے۔ میرے حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی میں نے روتے دیکھا اس بابے، ربا پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی یہ سکیاں تے نہ لے ہی کی تھی۔ حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی یا اللہ پرونٹھیاں دی عادت پہ گئی ہے، بگڑ گئے ہیں مالک کتے سکیاں تے نہ لے ہی ہیں۔ یا اللہ گڈیاں دی عادت پہ گئی ہے مالک پھر کتے چنگچی تے رکشے تے سائیکل تے نہ واپس لے ہی ہیں۔ تو بہتا ڈر نہیں ہے مالک سے، تو کیا کر رہا ہے؟ کس چیز کی اکڑ ہے تجھ میں جو تو سلام پھیر کے نہ کوئی دعا، نہ کوئی گال، نہ کوئی بہت جا رہا ہے؟ میاں رویا کرو پترو، بچیوں کا کیوں رویا کرو، رویا کرو، گڑ گڑایا کرو اس ذات کے آگے۔ اے بار منگن نو چنگا نہیں ہو دے کلو منگی ہے، اور اے بار والے نے کی دینا ہے حضرت؟ مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، او اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی حضرت۔ اور جس کو حضرت اس در کی لو لگ جائے، پھر اس در کی لو بندے کو سارے دروں سے بے نیاز کر دیتی ہے حضرت۔